یہ بولیں اچھا قبلہ ایک چھوٹا سا کویشچن ہے پہلے تو، جی. اس کے بعد میں آپ سے 2-3 سوال کروں. اب جس طرح آپ نے ایک ان کو یہ روشن بھائی کو آپ نے وعلیکم کہا تھا، تو یہ وعلیکم اور وعلیکم السلام میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں یہی ہے، اسلام کے حکم میں، کہ کافر کو یہ سلام جو ہے مسلمانوں کے لیے، سلام جو ہے کس کے لیے؟ صرف مسلمانوں کے لیے. کافر اگر آپ کو سلام کہہ دیں نا تو اس کو کہہ دیں وعلیکم، ٹھیک ہے نا، اس کو ہاں یہ چکر ہے. صحیح ہے. مزید بولیں. مائک آپ کا ہو گیا بھائی، مائک اپنا کھول دو. جی جی سر، حکم. اچھا، اس میں قبلہ میں آپ سے ایک دو آپ کی تقاریر، بلکہ کافی تقاریر بڑی ریگولرلی سنی ہے، تو اس میں آپ نے بلکہ ملٹیپل ٹائم آپ نے فرمایا کہ ہماری تمام احادیث جو ہماری سکہ کتابوں کی ہیں وہ درست ہیں، اور ان میں پھر آپ نے یعنی کہ آپ نے کہا کہ ہمارے ضعیف روایات ہمارے نہیں ہیں، اگر میں سمجھا صحیح طریقے سے. ٹھیک ہے. تو اس میں وسائل الشیعہ کا بھی آپ نے بڑی مرتبہ اس کا ذکر کیا کہ ہماری بڑی معتبر کتاب ہے. تو اب ایک ٹاپک ہے لائک کہ ایک تو میں نے اہل وسائل الشیعہ کتاب کا سے ذکر نہیں کیا. وسائل الشیعہ مصادر میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. مصادر جو ہے نا، جیسے کلینی صاحب کی کتابیں ہیں، صدوق صاحب کی کتابیں ہیں، یہ کتب اربعہ ہیں، اس طرح یہ کتابیں حدیث کتابیں صحیح. جی وسائل تو بعد میں لکھی گئی ہے نا. وسائل بھی انہی کتابوں سے لکھی معتبر کتابوں سے لکھی گئی ہے، لیکن اس کے مصادر کیا سب کے سب صحیح ہیں یہ میرے علم میں فی الحال نہیں ہے، لیکن اس کی اکثر احادیث 100% صحیح ہیں. جی ہاں. ٹھیک ہے. چلے میں نے کچھ حدیث جو ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کی ہیں. ایک تو پہلے میں آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اہل کتاب سے ہمارے مسلک کے مطابق، فقہ اہل بیت کے مطابق، اہل کتاب کی عورت سے پرماننٹ شادی نہیں ہے، نہیں جبکہ جائز نہیں. قرآن اب اہل الاؤ بیت کر علیہ رہا ہے السلام اس کے چیز کو. احادیث میں یہ مسلمان کے لیے، ٹھیک ہے نا. اہل کتاب سے متع ہو سکتا ہے، لیکن بشرط یہ کہ ٹھیک ہے. آپ کی کوئی مسلمان بیوی نہ ہو. اگر مسلمان بیوی ہے، اہل کتاب سے اگر متع کریں گے تو اس کے لیے اپنی بیوی، مسلمان بیوی سے اجازت لینا ہوگا، لیکن اہل ٹھیک ہے. کتاب اب سے یہاں پرماننٹ شادی نہیں کر سکتے. اور مائک آپ کیوں بار بات کرتے ہو بھائی؟ کوئی مل گئی آپ یہ کو؟ کوئی کوئی نہیں حلال یہ کوئی کر رہے حلال مال مل گیا ان کو، یہ شادی کے چکر میں ہیں نہیں اصل کوئی میں انگریز مل گئی ان کو. معاف کیجیے گا، اچھا ہوتا کر لو بھائی، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس میں نا میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں ہاں کہ یہ وسائل الشیعہ اس کا والیوم 21 اور سیکشن 1 ہے متع ٹیمپرری میرج سے متعلق. یہاں پہ حدیث نمبر ہے 26465، اور اس میں حدیث ہے 26466 سوری. اس میں لکھا ہے کہ فرام سم آف آور کمپینینز فرام ابا عبداللہ علیہ السلام who said there is no problem with a man doing muta with a Jewish or Christian woman even if he has a free Muslim wife. پرمیشن کا اس میں کہیں پہ آئمہ نے اس کو ذکر نہیں نہیں، کیا دوسری حدیث میں ہے نا، اس پورے دوسری چیپٹر حدیث میں. میں، دوسری حدیث میں اگر وہ اس کا اچھا، مسلمان عورت ہے تو کر سکتا ہے، لیکن دوسری حدیث میں اگر اس نے اجازت نہیں لی تو اس پہ حد جاری ہوگا. اگر اس نے اجازت نہیں دی. ہاں، اس ٹھیک پہ ہے. حد جاری ہوگا. اچھا، زنا کا حد اس جاری کے ہوگا. علاوہ اس میں ایک اور چیز یہ بھی لکھی ہے کہ رولنگ آن متا ود اے ورجن وداؤٹ ہر فادر پرمیشن. اس میں متعدد حدیث ہیں جس میں کہا ہے کہ پرمیشن ریکوائرڈ نہیں ہے. آپ نے کہا کہ اگر لائک اس سے جو ورجن اس سے کر رہے ہیں تو اس میں فادر کی پرمیشن چاہیے. تو اس میں احادیث دو طرح کے نا، کہ وہ نکاح کے لیے شادی اجازت کی ضرورت ہے، نکاح کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. دونوں طرح کے حدیث ہیں. تو تو اس کو ہم کس ان طرح وہ کر سکتے ہیں؟ باب اختلاف الحدیث میں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان احادیث کو لے لو جو سنت کے مطابق ہیں، ٹھیک ہے نا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہیں، یا اس کے وہ زیادہ مشہور ہیں، ان کے احادیث زیادہ مشہور ہیں. تو اس لیے آپ جی. شاذ احادیث کو نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے نا. وہ اہل بیت علیہ السلام نے اسی خود فرمایا کہ جب احادیث مختلف ہوں تو آپ اس میں کیا کریں. اچھا، ایک تو یہاں سے بھی مجھے آپ کی ایک اور بات یاد آ گئی. آپ نے ایک مرتبہ ایک حدیث بتائی تھی، اس کا ذرا کائنڈلی ریفرنس بتا دیجیے گا، کہ جس میں آپ نے مختلف سٹیپس بتائے تھے کہ امام نے کہا کہ جب یہ سچویشن ہو تو یہ کرنا، اور ہاں، آخر وہ میں میں آپ نے نے وہ بتایا میرا کہ اہل تقریر سنت سن کے لو نا. باب اس وقت پورا تقریر ہے بھائی، پورا تقریر دوبارہ کر لو. وہ تقلید تقلید کے باب میں تقلید کے جائے اوپر نا، جو. باب اختلاف الحدیث میں کیا کرنا جی جی، چاہیے، اس میں ہے، مل جائے گا، ڈھونڈ لیں، مل جائے گا. اوکے.
اچھا ایک اب میں اس کویشچن بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں، ایک کتاب ہوں، الغیبہ سے متعلق ایک کویشچن ہے، اس میں ہوں، میرے پاس چونکہ اس میں ایک ریفرنس تو نہیں آ رہا، لیکن احادیث عربک میں اور اس کے بعد اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوا ہوا ہے، تو اس میں ہوں، یہ ورڈ آ رہے ہیں کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اور اس کے آخر میں ہے، یعنی کہ میں آپ کو آخری لائن بتاتا ہوں، دے ول اپیئر ان دا سیم ایئر، یعنی کہ ذکر کر رہے ہیں خراسانی اور یمانی کا، ہوں۔ اور they سفیانی کے will ساتھ appear in ایک ہی the ذکر same کیا year. گیا۔ جی، ہاں۔ in the same year in which my disappearing son with the red banner and the green flag will reappear. ہوں۔ یہ بینر اور فلیگ سے کیا مراد ہے، یعنی اس میں ڈفرنس کیا ہے؟ ہم تو اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ بینر سے مراد بھی علم ہے اور ہاں، فلیگ تو یعنی obviously وہ علم ہی ہوتا ہے۔ بینر اور یہ وہ ٹرانسلیٹر کے چوائس ہے نا، کہ اس نے اب مجھے عربی کے الفاظ تو نہیں، آپ نے نہیں پڑھے عربی تو اس میں کیا عربی ہے؟ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں، ہوں، عربی میں ہے ولدی صاحب الرایت الحمرا والعلم الاخضر، یعنی میں آپ کو اس آ، کی وہ بتا دیتا ہوں، وبے ان الحسین بن عبد الرحمن ان ابی ان جد یا عمرو جی بن جی سعد قال قال امیر المومنین۔ جی۔ والعلم الاخضر، مجھے جو رایت اور علم میں مجھے اتنے کوئی لنگوسٹکلی ہو سکتا ہے، اگر آپ اس کی کتابوں میں جائیں، لغت کی کتابوں میں ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی اس میں تو کوئی فرق کسی نے ذکر کیا ہو، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کوئی فرق ہے، ٹھیک ہے نا۔ رایت اور علم، علم بھی رایت ہے، علم بھی رایت ہے، کہ وہ پرچم، ویسے ایک لفظ کے لیے، ایک ہی چیز کے لیے مختلف الفاظ ہو سکتے ہیں، اردو زبان میں بھی ہے نا، کہ آپ جھنڈا بھی کہہ سکتے ہیں، پرچم بھی کہہ سکتے ہیں، علم بھی کہہ سکتے ہیں، یہ مختلف الفاظ ہیں۔ مجھے میرا جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے، یہ مترادف ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ مختلف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کے علاوہ ایک حدیث بڑی ریپیٹڈلی جو انقلاب ایران سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں اور ان کی ہوں، جو ان کی ٹیکسٹ ہے، ان کی ویب سائٹس ہیں، اس سے موجود ہے کہ ہوں، وہ بتاتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ کم سے ایک شخص اٹھے گا، اور ہوں، وہ بہار ہوں، الانوار سے اس کا ریفرنس دیتے ہیں، اور وہ میں نے ڈھونڈنے کی ہاں، کوشش کی ہے، مجھے ملا نہیں، ہاں، کیا یہ سید ہر حدیث الرجل، ایکچولی موجود ہے یا روایت؟ ہاں یا موجود، وہ کتاب تھا، اس کی عربی نہیں ہے، وہ اصل میں کتاب تاریخ قم سے ہے، ٹھیک ہے، تاریخ قم اصل میں وہ اس کا اصل عربک میں تھا، عربک میں سے وہ گم ہو گیا، تو اس کو فارسی ترجمہ اس کا موجود تھا، پھر کسی نے دوبارہ اس کو عربک میں ترجمہ کیا، تو اس کا انٹو عربک ترجمہ، فارسی زبان، فارسی سے ٹو عربک، وہ اس کے حدیث ہیں، وہ اس طرح ہے: سیظہر رجل من اہل قم يدعو الناس الى الحق يجتمع معه قوم كزبر الحديد آه، لا يجنبون من الحرب، لا يجبنون من الحرب وعلى الله يتوكلون وللہ والعاقبۃ للمتقین، یہ اس طرح کی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے 90-95% صحیح پڑھے ہیں، شاید 100% صحیح پڑھے ہیں۔ ایک شخص اہل قوم سے ظاہر ہوگا، وہ لوگوں کو حق کی طرف دعوت دے گا، اس کے ساتھ وہ لوگ جمع ہو جائیں گے جو بالکل لوہے کی طرح محکم ہے، اور وہ جنگ سے نہیں لڑیں گے، اور وہ اور اللہ پہ توکل ہوگا، اور عاقبت متقین کے لیے۔ اب دیکھیں، خمینی صاحب نے لوگوں کو حق کی طرف دعوت ہی نہیں دیا، اس یہ خمینی صاحب سے تعلق ہی نہیں رکھتا، ٹھیک ہے نا۔ خمینی نے لوگوں، حق سے کیا مراد ہے؟ مثلا اہل بیت علیہ السلام کی ولایت ہے، ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت ہے، خمینی صاحب اس وادی میں طے ہی نہیں ہے نا، کہ لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دیں، اہل بیت علیہ السلام کی دعوت دیں، امامت کی طرف دعوت دیں، اس طرح نہیں تھا۔ خمینی صاحب عقیدے کے لحاظ سے وہ ایک اخوانی شخص تھے، وہ اباطل کی طرف لوگوں کو دعوت دیا، انہوں نے جو مشہور خط لکھا گورباچوف صاحب کو، اگر آپ کو یاد ہو، اور گورباچوف اس زمانے میں سوویت یونین کا پریزیڈنٹ تھا، جنرل سیکرٹری تھا کمیونسٹ پارٹی کا، اور کمیونسٹ پارٹی کا، جی ہاں، ہاں، اور سوویت یونین کا سیکرٹری جنرل تھا، صدر کوئی اور تھا، صدر کے اختیارات نہیں ہوتے تھے سوویت یونین میں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم خمینی صاحب ایک بہت اہم پیغام لے کے آ رہے ہیں نا اس زمانے وہ بیچارہ، اس کو پتہ نہیں تھا کہ کیا پیغام لے کے آ رہے ہیں۔ تو جوادی عاملی ایک مولوی ہے قوم میں، اس کے سربراہی جی میں گوف بھیجا تھا تو اس کو جو لیٹر ہے وہ موجود ہے، اس کو کیا دعوت دی ہے؟ بیوقوف نے اس کو دعوت دی ہے کہ تم بھائی ابو بکر ابن عربی جو ہے اس کے فلسفے کو پڑھا کرو، اور اب اپنے سوویت یونین سے تم طالب علم ادھر بھیج دو، ہم اس کو پڑھا دیں گے قوم میں۔ کیا پڑھا دیں گے؟ ابو بکر ابن عربی،
کا فلسفہ اس کو پڑھائیں گے اور یہ آپ کے پھر یہ جا کر سوویت یونین میں اس کو پھیلا. اس نے لوگوں کو تصوف کی طرف دعوت دی. یہ خمینی صاحب انقلاب کے آغاز میں جب ان کا انقلاب ہوا تھا نا، تو انہوں نے ٹی وی پہ ہفتے میں ایک دفعہ تفسیر کا درس شروع کیا تھا. خمینی صاحب نے سورہ حمد، سورہ فاتحہ سے شروع کیا تھا. اور یہ شخص اتنا بد عقیدہ کافر تھا کہ مشہد کے علماء نے انہوں نے اعلان کیا کہ بھئی اگر یہ تفسیر کا درس تم ترک نہیں کرو گے، ہم کفن پہن کر اعلان جہاد کریں گے. اتنا یہ فاسد العقیدہ آدمی ہے خمینی. اور اس کے تفسیر ابھی سورہ حمد یہ میرے پاس پڑا ہے، خمینی صاحب کا تفسیر، اس میں اتنے کفریات ہیں. وہ چپا کتابی صورت میں چپا بھی ہے تفسیر سورہ حمد. اتنے وہ سب کا سب وہی، اس کو کچھ آتا ہی نہیں تھا خمینی کو سوائے وہی وحدت وجود جو ہے ابو بکر ابن عربی کا، کہ وہ کبھی اللہ کو پانی سے تشبیہ دیتا ہے، کبھی سمندر کی لہر سے تشبیہ دیتا ہے، کبھی چراغ سے تشبیہ دیتا ہے. اس طرح کہ وہی بس اللہ نے کسی کو خلق ہی نہیں کیا، سب اللہ، یہ شیطان بھی اللہ. اسی کو سورہ حمد سے وہ ثابت کرنے کے چکر میں تھا. تو یہ اس نے لوگوں کو حق کی طرف دعوت نہیں دی ہے. ٹھیک ہے نا. حق کیا چیز ہے؟ حق اہل بیت علیہ السلام کے تعلیمات ہیں. اگر قوم سے کوئی آدمی آتا ہے، وہ لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام کے حجج کی طرف دعوت دیتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کی منہج کی طرف دعوت دیتا ہے نا، اہل بیت علیہ السلام کی امامت کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کے جو تعلیمات ہیں ان کی وہ یہ حدیث اس کے متعلق ہو سکتا ہے، کیونکہ سیظہر رجل من اہل قوم یدعو الناس الی الحق، لوگوں کو حق کی طرف دعوت دے گا. خمینی اس طرف، خمینی کے متعلق جو حدیث احادیث میں جو سب سے قریب حدیث پہنچتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ ایک شخص ہوگا کہ اس کا نام نبی کا نام ہوگا، اور وہ زندیق ہوگا، اور وہ ایران سے ظہور کرے گا، وہ دنیا کو خوف سے بھر دے گا. میرے نزدیک خمینی کے متعلق جو حدیث لائق آتی ہے وہ یہی ہے کہ ایک شخص اس کا ایران، کیا ریفرنس ہے اس حدیث پر؟ نہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی اگر مجھے مل جائے. یہ ہے، ملاحظہ کریں، پرانے زمانے میں یہ جو قزوین کا جو علاقہ ہے یہ بہت وسیع ہوتا تھا. قزوین ابھی ایران میں ایک شہر کا نام ہے. تو ایک پرانے زمانے میں بہت وسیع علاقہ ہوتا تھا قزوین کا علاقہ. اوکے، تو یہ ذہن میں یاد رکھیے. اور دیکھیں علاقوں کے نام جو ہے بدل گئے ہیں. پرانے زمانے میں مثلا کرمان کہا جاتا تھا، یا جبال کہا جاتا تھا، یا سیستان کہا جاتا تھا. تو یہ علاقے جو ہے نا اب ایک شہر پہ، ایک قصبے پہ، یا خراسان ہے مثلا ایران کا ایک صوبہ ہے خراسان، اس پہ اطلاق ہوتا تھا. پرانے زمانے میں اس طرح نہیں تھے. پرانے زمانے میں مثلا کوفہ ہے، پرانے زمانے میں کوفہ بہت وسیع ہوتا تھا. اب کوفہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے عراق میں. اسی طرح بصرہ ہے، پرانے زمانے میں بصرہ جو ہے یہ بحرین وغیرہ یہ سب اس میں آ جاتے تھے، بصرے میں آ جاتے تھے. اچھا، یہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 52 ہے، الجزء الثانی والخمسون یہاں پر ہے کہ یہ کتاب غیبت شیخ توسی میں سے ہے کہ محمد بن حنیفیہ سے روایت ہے عن محمد کہ قلت له قد طال هذا الامر الى متى، کہ یہ امام علیہ السلام کی جو ہے اہل بیت علیہ السلام کی حکومت یہ بہت طویل ہو گئی ہے، یہ کب تک ہم انتظار میں رہیں گے. فحرک رأسه، اس نے اپنے سر کو ہلایا. قال انا يكون ذلك ولم يعد الزمان، انہوں نے کہا کہ یہ کب، ابھی تو نہیں ہوگا، ابھی تو زمانے کی سختی نہیں آئی ہے. انا يكون ذلك ولم يجف الاخوان، ابھی کہاں ہوگا اہل بیت علیہ السلام کی حکومت، امام زمانہ علیہ السلام کی آمد، ابھی تک بھائیوں نے ایک دوسرے سے خیانت نہیں کیا.
انا یکون ذالک ولم یظلم السلطان، یہ ابھی نہیں ہوگا، ابھی تک تو ظالم حکومتیں بھی نہیں آئی ہیں. انا یکون ذالک ولم یقل الزندیق من قزوین، یہ ابھی تک نہیں آیا کیونکہ ابھی تک قزوین سے جو زندیق آنا ہے اس زندیق کا ظہور نہیں ہوا. فیحتک ستورہا، قزوین کا علاقہ سمجھے کہ ایران کا علاقہ، جب وہ زندیق قزوین سے ظہور کرے گا وہ ایران میں پردہ دری کرے گا، پردوں کو سب پاڑ دے گا. وَيُكَفِّرُ صُدُورَهَا، اور وہاں کے اکابر کی وہ تکفیر کرے گا. وَيُغَيِّرُ سُورَهَا، اور اس کے دیواروں کو چینج کرے گا، اس کے بارڈرز کو چینج کرے گا. وَيَذْهَبُ بِبَهْجَتِهَا، اور اس کے خوشی کو مٹا دے گا، ایران کی خوشی کو مٹا دے گا. مَنْ فَرَّ مِنْهُ أَدْرَكَ، جو اس سے بھاگ جائے، اس کو پکڑ لے گا، اس سے بھاگ نہیں سکے گا کوئی. وَمَنْ حَارَبَهُ قَتَلَ، اور جو اس کی مخالفت کرے اس کو وہ قتل کرے گا. وَمَنْ اعْتَزَلَهُ افتقر، اور جو اس کا ساتھ نہ دے وہ فقر میں مبتلا ہوگا. وَمَنْ تَابَعَهُ کفر، اور جو اس کا اتباع کرے گا وہ بے دین و کافر ہو جائے گا. حتی یقوم باقیان، حتی یقوم باقیان، یا کہ یہاں تک کہ لوگ دو گروہ میں تقسیم ہوں گے، دو لوگ اس کے بعد، اس کے آنے کے بعد. باقن یبکی علی دین ہے، ایک رونے والا اپنی دین پہ روئے گا. وہ باقن یبکی علی دنیا، دوسرا رونے والا، گریہ کرنے والا دنیا، اپنے دنیا کی وجہ سے روئے گا. تو یہ جو میں نے احادیث میں جو دیکھا نا خمینی کے متعلق کہ یہ بالکل ایک زندیق آدمی تھا، اور یہ سے اس جو روایت میں نبی کا جو نام والا جو آپ نے کہا تھا وہ ہاں وہ نبی کا نام نبی والا، کا وہ نام بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، ہاں وہ بھی غیبت توسی میں ہے. یہ دیکھیں وہ صفحہ نمبر 213 میں. ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یخرج بقزوین رجل اسم نبی یسرع الناس الی طاعته، کہ ایران کے سرزمین سے ایک شخص اٹھے گا جو اس کا نام ایک نبی کا نام ہوگا، اسم نبی، اس کا نام، یہ قزوین کا جو زندیق ہے اس کا نام ایک نبی کا نام ہوگا. خمینی کا نام روح اللہ تھا نا. المشرک یسرع الناس الی طاعته، سب لوگ اس کی رہبری کو قبول کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے. یہ چیز خمینی نے جب انقلاب کیا یہی ہوا تھا کہ سب لوگ اس پہ قربان ہونے کے، شیعہ سنی سب لوگ، یعنی سب فدائی تھے اس کے، لوگ اس کی طاعت کی طرف بھاگیں گے. المشرک والمؤمن، چاہے مشرک ہے چاہے مومن ہے، اس کی طاعت کریں گے. یملأ الجبال خوفا، یہ جبال جو ہے نا، جبال کا سرزمین جو ہے یہ ایران کا جو ویسٹرن ایریا ہے، یہ قم سائڈ سے آگے یعنی عراق تک، ایرانی ویسٹرن ایران اور عراق کے جو کردستان کا علاقہ ہے اس کو جبال بولتے ہیں. اور اسی طرح جبال بولتے ہیں وہ علاقہ جو ایران کے شمال میں بھی ہے، جو مثلا گیلان کا علاقہ ہے، ان کو بھی جبال بولتے ہیں. اس علاقے میں وہ بالکل خوف کو طاری کر دے گا. خمینی صاحب کی جو حکومت تھی وہ بالکل یعنی ابھی تک وہ خوف جاری ہے. یہ احادیث میں نے جو دیکھا، میں نہیں کہتا 100% کہ یہ واقعا خمینی ہے، لیکن خمینی پر جو نشانیاں واقعا اس پہ فٹ ہوتی ہیں نا، یہ حدیث ہے کہ اس کا نام نبی کا نام تھا، اس کو بڑی مقبولیت ملی، سب لوگ اس کی سپورٹ کرتے تھے، شیعہ سنی حتیٰ کہ وہابی. ابھی تک جو ہے نا یہ آپ کا عمر صدیق مولوی ہے، مولوی مفتی عمر صدیق، یہ ایران کا حمایتی ہے. بہت سارے ہیں. آپ کا جماعت اسلامی جو تھا اس زمانے میں، اس کا امیر کا نام میں بھول گیا، اس زمانے میں انقلاب ایران، میاں طفیل مودودی صاحب ہی تھے، شاید زندہ تھے. یہ لوگ گئے تھے خمینی کے پاس اور کہا تھا ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں، آپ ہمارے خلیفہ بنے. آفر کیا تھا کہ آپ خلافت میں آپ سے بیعت کرتے ہیں. تو وہ خمینی نے اسے بیعت قبول نہیں کیا کیونکہ اس کا اپنے مصالح تھے، شیعوں میں بھی اس نے منہ دکھانا تھا. تو اس کی بڑی مقبولیت تھی، خمینی کی بڑی مقبولیت تھی. تو احادیث میں جو میں نے خمینی کے متعلق دیکھا، جو میرے نزدیک اس پہ فٹ آتا، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی آدمی ہو مستقبل میں آ جائے، لیکن مجھے جو فٹ نظر آئی یہی ہے، دو احادیث خمینی پر. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو خراسان سے سیاہ جھنڈوں کی ایک روایت کہا جاتا ہے، اس کے وہ بارے میں شیعوں آپ کی کا حدیث، کیا؟ شیعوں کی حدیث نہیں ہے. وہ وہ اس کی حدیث ہے نا، اس میں وہ غیبت بنی طوسی عباس میں کی بھی، حدیث ہے. اس میں سوری غیبت النعمانیہ میں بھی ہے غیبت اس کا النعمانیہ ذکر میں ہے. جو ہے نا وہ اس طرح ہے، اس میں شاید یہ اس میں سیاہ ومن نسل القائم المہدی الذی یبدل نہیں الارض غیر الارض وبہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ جو حدیث ہے غیبت نعمانی میں، اس میں سیاہ جھنڈوں کا ذکر رایات ہے، شاید سیاہ جھنڈوں کا نہیں ہے. ایک منٹ میں دیکھ لوں.
اس میں ہے each one of the warriors will seize on an adorned sword over which black banners will flutter. It will be a میں بھی war دکھا full دیتا of ہوں، میں دکھا red دیتا death ہوں and terrible plague. رایات سود جو خراسان سے آئیں گے نا، وہ یعنی عصر غیبت سے، یعنی بہت سارے وقائع ہیں جو 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 غیبت سے پہلے، یعنی وہ ظہور سے پہلے واقع ہوں گے نا، بہت سارے وقائع ہیں اس میں، روایات میں ہے. یہ اصل میں اہل سنت کی حدیث ہے، یہ سنن ترمذی ہے، ملاحظہ کریں یہاں پر تخرج من خراسان رایات سود لا يردها شيء حتى تنصب بإيليا، یہ خراسان سے سیاہ جھنڈے آئیں گے اور کوئی ان کو شکست نہیں دے سکے گا جب تک کہ وہ ایلیا، جو شاید فلسطین میں ہے، وہاں پر یہ اکڑے جائیں. تو یہ جو ہے نا، یہ بنی عباس کی ہے. یہ بنی عباس، یہ سیاہ جھنڈے والے آئے ہیں، بہت پہلے آئے ہیں، سن 125 120 میں انہوں نے ظہور کیا تھا، 120 کے لگ بھگ 130 تک انہوں نے وہ فلسطین تک انہوں نے فتح کیا تھا. یہ سیاہ جھنڈے آ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ان میں سے بعض میں ہے کہ رایات سود والے وہ امام مہدی علیہ السلام والے ہوں گے. تو وہ بنی عباس کی جھوٹی حدیث ہیں، کیونکہ انہوں نے بنی عباس نے ادعا کیا تھا کہ ہم مہدی ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ غیبت نعمانی میں اس کا ذکر آپ پھر سے کیا کہیں غیبت گے؟ نعمانی والی حدیث میں غیبت نعمانی میں ایک حدیث ہے نا، جی میں آپ کو بتاتا ہوں. غیبت نعمانی والی جو حدیث ہے وہ یہ ہے، یہ کتاب غیبت نعمانی ہے، اس میں جو حدیث ہے وہ اس طرح ہے کہ علائم ظہور میں کہ اختلاف اہل الشام بینہم، شام والے یعنی بنی امیہ آپس میں اختلاف کریں گے، اور رایات سود من خراسان، اور خراسان سے سیاہ جھنڈے آئیں گے، سیاہ جھنڈے آئیں گے، ٹھیک ہے نا، سیاہ جھنڈے آئیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ واقع ہو چکا ہے، خراسان سے سیاہ جھنڈے آ چکے ہیں، اور اس کا انقلاب ایران سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. انقلاب ایران خراسان میں پیدا نہیں ہوا نا، وہ خراسان میں پیدا ہی نہیں ہوا. انقلاب ایران تو فرانس سے شروع ہوا، اور پھر ان کے سیاہ جھنڈے بھی نہیں تھے، سیاہ جھنڈے والے بنی عباس تھے. یہ ہو چکا ہے پہلے. اوکے چلیں، تھینک یو، اوکے، تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف